بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آپ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ پاکستان ایک اپنے فرزند سے اور ایک امت مسلمہ کے ایک ہیرو سے محروم ہے، خادم حسین رضوی صاحب، اور ان کے جاں بحق ہونے کے بعد اللہ انہیں غریق رحمت کرے مختلف قسم کی گفتگو کا آغاز بھی ہو گیا۔ یہ طے ہے کہ وہ جب بھی اسلام آباد کی طرف گئے ایک فاتح کے انداز میں ہی واپس آئے، حکومت کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے، اور ایسے میں جب بات ہو رہی ہو توہین رسالت کے حوالے سے تو ان کا دھرنا تھا، اور دھرنے میں ان کی ایک اہم ترین شخصیت سے گفتگو ہوئی۔ اس شخصیت کا خاندان بھی ایسا ہے کہ ان کے والد بھی ہمیشہ کسی لگی لپٹی کے بغیر ریاست پاکستان کے کسی اسٹیٹ کو اگر کوئی نقصان پہنچنے کی کوشش ہو تو وہ خود جاتے تھے، گفتگو کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ اگر کہیں سے ان کی حیثیت میں اگر معاملہ سلجھاؤ کی طرف جائے تو وہ پارٹیسپینٹ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ یہ میں حمید گل صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی حمید گل صاحب کے صاحبزادے کی، عبداللہ گل صاحب کی، اور اس دھرنے کے دوران خادم حسین رضوی صاحب سے، اور اس ملاقات کے بعد کافی چہب و گوئیاں ہوئی، اور جب انہوں نے جہان فانی سے کوچ کیا تو پھر بھی سوشل میڈیا ہے جس کے جو منہ میں بنتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان ساری گفتگوؤں میں اگر ہم کوئی پارٹیسپیٹ کر سکیں، اس الجھنوں کو سلجھا سکیں، کیا کوئی سازشی تھیوری تھی ان کے جاں بحق ہونے میں، ان کے سمٹمز کیا تھے، جب ان سے ملاقات ہوئی اس وقت ان کی طبیعت کیا تھی، اس ملاقات میں گفتگو کیا ہوئی، یہ سارے سوال ہر ایک کے ذہن میں ہیں۔ تو ہم نے کہا عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بھائی تھینک یو۔ سب سے پہلے عبداللہ بھائی، دھرنے میں آپ کی خادم حسین رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی؟ جی سلمان بھائی، مولانا خادم حسین رضوی صاحب سے میری جو آخری ملاقات وہ 16 نومبر کو رات تقریباً کوئی 7:15 سے لے کے 9:15 بجے تک 9:30 بجے تک جاری رہی، اور اس میں بہت ہی وہ محبت سے پیش آئے، اور ٹھنڈ تھی، پل کے بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کونے میں نہ بیٹھیں، آپ کو ہوا لگ جائے گی۔ اور جب ان کو دیکھا تو بخار، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 101 بخار ہے، اور لیکن کوئی چیسٹ میں کنجیشن وغیرہ فیل نہیں ہو رہی تھی، اور بس کافی ساری باتیں ہوئیں جس کے اندر وہ مستقبل کا لائحہ عمل کی بات ہوئی۔ میرے سے پوچھا انہوں نے کچھ باتوں کا، اور کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے چلنا چاہیے، اور مجھے کہا کہ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تو میں نے بالکل کہا کہ جی بالکل، پاکستان کی بہتری کے لیے کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی بھی ضرور کروں گا۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ دفاعی پالیسی کے اوپر، خارجہ پالیسی پہ، اور تعلیم اور صحت کے اوپر، اسی طریقے سے معاشی پالیسی کے اوپر اور انصاف کی پالیسی کے اوپر وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں ایک متبادل نظام کی طرف جو ہے اس پہ میری ڈسکشن ان کے ساتھ ہوئی۔ 2 گھنٹے ملاقات میں تقریباً 1 گھنٹہ جو تھا وہ کچھ ان کے اور بھی ساتھی بیٹھے تھے، اور پھر 1 گھنٹہ تقریباً میری علیحدہ ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے گھر پہ آ جائیں، وہاں رہ لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہاں میں نہیں رہوں گا، میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ اور کہنے لگے کہ جو تحریک لبیک کا جلسہ جو تھا 2 نومبر سن 2019 کو، تو کہنے لگے کہ وہ میں آپ کی تقریر بہت دفعہ سنی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی۔ میرے والد صاحب کے لیے جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا بہت پرستار ہوں، اور وہ ایک بہت بہادر اور ایسے مجاہد انسان تھے۔ تو کچھ لیکن ایسے افسردہ نظر آئے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے فرانس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ اور کوئی لیڈر جو ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا صرف ہم لوگوں کے ہیں یا تحریک لبیک کے ہیں؟ کیا وہ پوری امت اسلامیہ کے نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کے نہیں ہیں؟ اور یہ بھی کہنے لگے کہ فرانس ایک جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا ملک کہلاتا ہے، ایسی صورت میں کیا فرانس کو ایسی کوئی نازیبہ حرکت کرتے ہوئے کیا ان کو سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ کیا وہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ حکومتی رویے کی وجہ سے جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہمارے لوگوں پہ بہت شیلنگ کی ہے، اور ہم تو کوئی فرانس کے سفارت خانے کی طرف بھی نہیں جا رہے تھے، ہم تو صرف دھرنا دینے آ رہے تھے، تو لوگوں کو مارا، کوئی 400 سے زیادہ میرے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، اور دکھی تھے بہت زیادہ، پاکستان کی طرف سے فکر مند تھے،
اور چاہ رہے تھے کہ امت اسلامیہ کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان میں علماء جو ہے وہ آپس میں اتحاد کا کردار ادا کریں. تو یہ چند باتیں ان کے ساتھ ظاہر ہے پوری اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر جو ہے ہم جو پیغام ہے اس کے اندر تو بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حوالے سے وہ کچھ بلڈ پریشر بھی، میں نے کہا کہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کر لوں، تو انہوں نے کہا نہیں میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے. اور بہت انہوں نے میرے لیے بہت زیادہ دعا کی اور کہا کہ میرے لوگ جو ہے آپ کو بہت پیار کرتے ہیں اور میں آپ کے لیے بہت جو ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے کوئی اچھا کام لے، آپ سے کوئی الگ اپنے دین کا کام لے، پاکستان کی سربلندی کا کام لے. پاکستان سے بہت محبت چھلک رہی تھی ان کے رویے سے، بات چیت سے. اور حکومت کی طرف سے البتہ وہ یہ تھے کہ یہ کام تو ان کو خود کر لینے چاہیے تھے، حکومت اگر کرتی تو ہمیں نوبت ہی نہ آتی کرنے کی. اچھا عبداللہ بھائی یہ بتائیں، کیا ان مذاکرات میں آپ نے کسی سہولت کار کا کردار ادا کیا تھا؟ اور اگر کیا تھا تو خادم حسین رضوی صاحب سے بات کہاں جا کے سلجھی؟ کیونکہ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. سلمان بھائی نہیں، میں نے اس مذاکرات کے اندر، کیونکہ یہ حکومت دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ حکومت تو ایڈمنسٹریشن کے اندر بہت سارے جھوٹ سچ بولنے پڑتے ہیں، اور میں سچی بات کرنے والا آدمی ہوں. میں جھوٹ کا سہارا نہ لے سکتا ہوں، نہ میں لوں گا، اور نہ ہی میری یہ تربیت ہے. میں تو صرف اور صرف اس لیے وہاں گیا تھا کیونکہ میرے والد کا ایک کردار ہمیشہ سے رہا. جنرل حمید گل کا آپ جانتے ہیں، پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ پاکستان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، جہاں امن اور سلامتی کا معاملہ ہوا، انہوں نے اپنا کردار اپنی ذاتی حیثیت میں ادا کیا. ان کو بھی جو ہے کوئی سپورٹ نہیں تھی کبھی. ریٹائرمنٹ کے بعد حرام ہے کہ کسی نے جو ہے وہ کسی ادارے نے ان کو سپورٹ کی ہو، اور اسی طریقے سے مجھے بھی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں تھی. میں اپنے طور پہ گیا، میں نے اپنی جو ہے وہ خواہش کے مطابق گیا. میں دھرنے میں بھی گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ تھا، یہ میرا فرض بنتا تھا، یہ میرا دینی فریضہ ہے، اور یہ میں ضرور آئندہ بھی جب بھی کبھی ایسا ہوگا میں ضرور جاؤں گا. میں جو ہے وہ نہ حکومت کا نمائندہ تھا، نہ میں کسی اور کا نمائندہ تھا. میں نمائندہ جو تھا وہ صرف اور صرف اپنی ضمیر کا نمائندہ تھا، اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امن اور سلامتی کی بات کرنے گیا تھا. ان سے پوچھنے گیا تھا کہ آپ کے جو ہے وہ آگے مستقبل میں آپ کیا لاہے عمل کریں گے. آپ کے پاس لوگ جو ہے وہ یہاں ٹھنڈ بھی ہے، بہت مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، اور اوپر سے جو ہے وہ شدید قسم کی شیلنگ ہے. جس دن شیلنگ ہوئی اس دن بھی میں تھا، اور اگلے دن بھی میں گیا. صرف سوشل میڈیا پہ یہ باتیں جب تصاویر کے ساتھ انہی کے جو میرے خیال میں وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہ تصاویر اتار کے سوشل میڈیا پہ چڑھائیں. بعد میں جب سوشل میڈیا پہ یہ بات چل گئی تو میں نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اس کو شیئر کر دیا. جب فیس بک پہ کیا تو فیس بک نے جو ہے وہ میرا فیس بک ایک دن کے لیے جو ہے وہ بلاک کر دیا. اچھا عبداللہ بھائی یہ بتائیں، مذاکرات کیسے ہوئے اور رضامندی کا اظہار کیسے ہوا، اور اسپیشلی ان مذاکرات میں آپ کا کردار کیا تھا، کس کے کہنے پہ تھا؟ مذاکرات تو سلمان بھائی جیسے آپ نے ابھی بات کہی ہے، مذاکرات کیسے شروع ہوئے؟ مذاکرات تو ظاہر ہے مذاکرات کرنے ہی کے لیے وہ آئے تھے کہ حکومت اپنا ان کو ایک یاد دہانی کرانے کے لیے آئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور اب حکومت کیا اس وعدے کو نبھائے گی؟ اور اب مجھے امید تو پوری ہے کہ حکومت جو ہے جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا وہ تو اللہ اور رسول کو درمیان میں انہوں نے گواہ بنا کے کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید تو پوری ہے کہ وہ اپنا وعدہ نبھائے گی. اور ہم اتنے بھی اب کمزور نہیں ہیں کہ ہم ایک سفیر کے پیچھے پوری جو امت کو ہم ناراض بھی کر لیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرے اور ہم اس پہ خاموشی اختیار کریں. مذاکرات تو پھر ظاہر ہے حکومت کے حوالے سے اس کے اندر جو ریاست ہے اس کے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی جو تھی وہ بھی وہاں موجود تھی، تو انہوں نے سائڈ پہ ہو کے، لیکن فائنل فیصلہ تو خادم حسین رضوی صاحب کا تھا. مجھ سے انہوں نے پوچھا جب کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ سمجھیں جس میں آپ کے لوگوں کا، پاکستان کا، عوام کا بھلا ہو. ہاں یہ بات ضرور ایک بولی کہ دھرنے کی جو وجہ سے لوگوں کو مشکلات پیش آئیں وہ ہماری وجہ سے پیش نہیں آئیں.
بلکہ ٹریفک پولیس کی نااہلی کی وجہ سے پیش آئیں، کیونکہ ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ نامتبادل روٹس بنائے تھے، اور جو بنائے تھے ان کے اندر بھی دونوں طرف سے ٹریفک بلاک کر دی گئی تھی، جس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں تھے۔ ان کو تو ایک جگہ انہوں نے جو ہے وہ منتخب کی، اور اس کے اوپر جا کے انہوں نے ایک اپنا جو جمہوری حق تھا وہ انہوں نے اس انداز میں نبھایا۔ باقی مذاکرات کے اندر میرا کیا کردار تھا؟ میرے ساتھ تو ان کا ایک محبت کا اور ایک اخلاص کا، پیار کا، اور سب سے بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، اور وہ میں نے اس لیے لفظ نہیں کہا کہ تھا، میں نے آپ کو کہا وہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی مجھے پتہ ہے کہ وہ جس انداز میں انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ اچھا یہ بھی بتا دیں، جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی خادم حسین رضوی صاحب سے تو ان کی صحت کیسی تھی؟ کیا وہ بیمار تھے، کہیں نحیف تھے، کمزور تھے، وہ بخار تھا؟ آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے؟ جی سلمان بھائی، ان کی صحت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ تقریباً 101 بخار تھا، اور کچھ ٹھنڈ بھی ان کو محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے لڑکوں کو وہاں کہا کہ آگ لے کے آئیں، تو وہ کچھ لکڑیاں جلا کے آگ وہاں لا کے رکھا، لیکن اس کا دھواں بہت آ رہا تھا، پھر ایک سائڈ پہ کر دیا، اور انہوں نے موٹی ایک چادر سی پہنی ہوئی تھی، براؤن رنگ کی جو چادر تھی وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، سر پہ تو پگڑی ان کے وہ موجود تھی، لیکن ہوا بہت ٹھنڈی تھی، کیونکہ ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی زبردست قسم کی، اور اس سے پہلے بھی کچھ ان کی طبیعت کی ناسازی سے جو ہے وہ اگلے دن دھرنے میں شریک ہوئے تھے، تو بی پی ان کا جو تھا وہ نارمل تھا۔ میں نے ویسے کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر سے جو ہے وہ چیک کرا لیں، لیکن ان کو جو ہے وہ طبیعت ان کی ناساز ایسے محسوس، لیکن کوئی چیسٹ کے اندر انفیکشن یا کوئی ایسی چیز پتہ نہیں چل رہی تھی۔ اچھا، ان کے جاں بحق ہونے کے بعد ایک کانسپیریسی چل پڑی ہے مختلف سوشل میڈیا پہ، کیا اس کانسپیریسی کا کوئی حصہ ہے یا آپ کوئی رائے رکھتے ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے عبداللہ بھائی۔ سلمان بھائی، ان کی جو رحلت سے میرے خیال میں جو کانسپریسی کی بہت ساری باتیں، بہت ساری اس کے اندر مختلف پہلو آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ کرانا تھا جس سے ایک تصادم کی فضا قائم کرنی تھی، تو اس میں تو پھر کوئی اور قسم کا اس کو رنگ دیا جاتا، یعنی کہ کوئی باقاعدہ کوئی گولی ماری جاتی یا کچھ اور ایسا کوئی بم دھماکہ جس سے ریاست کے اندر تناؤ پیدا ہوتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ریاست جو ہے یا کوئی اور اس قسم کا، ہاں آپ کو پتہ ہے بیرونی ممالک کی ایجنسیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور خود ایک وزیر جو ہے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ نومبر کے اندر جو ہے کسی بڑی سیاسی شخصیت کو، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تیسری ووٹروں کے حساب سے تیسری بڑی جو ہے وہ جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اگر وہ جانا ہوتا تو پھر تو صاف سی بات تھی کہ ایک دھماکے کے ذریعے یا کسی اور گولی کے ذریعے یا کچھ اور طریقے سے جو ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا، لیکن جو نمونیا ہے اس کے اندر 48 گھنٹے، جو خاص طور پہ 50 سال سے عمر زیادہ ہو، کیونکہ کچھ ڈاکٹروں سے میری بات چیت جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب نمونیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، جس کنڈیشن میں جب آتے ہیں تو وہ لنگز پہلے ہی کلیپس کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد تقریباً 48 گھنٹے زندگی رہ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ساتھ اس پہ کووڈ بھی ہو تو کووڈ کے اندر جو ہے اب جو میوٹیٹڈ کووڈ آیا ہے اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ آپ کو وہ پی سی آر ٹیسٹ سے جو ہے پتہ چلتا ہے، نہ وہ دوسرے ٹیسٹ سے آتا ہے، نہ بلڈ سے آتا ہے، وہ صرف اور صرف ایم آر آئی سکین سے آتا ہے اگر آپ لنگز کا کریں، جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لنگز کتنے ڈیمیج ہوئے ہیں، اور یہ نہ اس میں سونگھنے کی جو وہ صلاحیت ہے وہ ختم ہوتی ہے، نہ اس میں وہ چکھنے کی جو ایک ہوتا ہے کہ بے ذائقہ ہو جاتا ہے انسان، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک سب سے بڑا اس کے اندر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی ٹی ٹی پی جو خراسانی صاحب کا بھی بیان آیا کہ اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ خادم حسین رضوی صاحب کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، بلکہ ان کی سوچ سے وہ مختلف سوچ تھے، تو آج اچانک ایسی تنظیموں کو کیوں یاد آ گیا، ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ دشمن بھی یہی چاہتا ہے اور استعماری قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان
کہ عوام اور پاکستان کی جو ہمارے افواج ہیں ان کے درمیان میں ایک تناؤ پیدا کیا جائے، یہ باتیں میرے خیال ہے کہ بالکل غلط ہیں، اور اس کے اندر ایسی صداقت نہیں ہے، کیونکہ بہرحال عیدی ایمبولینس کے اندر مولانا کے جو جالے تھے، جو ان کے پیار کرنے، جالا لفظ بلکہ ٹھیک نہیں ہے، جو ان کے پیار کرنے والے تھے وہ ان کو لے کے گئے، اور پھر وہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور ان کے سامنے رپورٹ لکھی، اور بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی اور کے، ان کے لوگوں کے سامنے، جو ان کے محبت کرنے والے عقیدت مند جو تھے ان کے سامنے لکھی رپورٹ، اور ورنہ تو پھر ان کی طرف سے پوسٹ مارٹم کی بھی بات آتی، اسی طریقے سے مزید کوئی ٹیسٹ کی بات آتی، تو ایسی کوئی بات فی الحال سامنے نہیں آئی۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کیا لے کے گئے؟ کچھ بھی نہیں لے کے گئے، نہ انہوں نے کوئی مال بنایا، نہ کچھ اس قسم کا جو بڑا شخصیت ہوتی ہے وہ کچھ دے کے جاتی ہے، اور یقیناً وہ اللہ کے نبی کی حرمت کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے وہ ملت اسلامیہ کے لیے میرے خیال میں ایک تاریخ ساز کردار ہے۔ پاکستان کے لیے جس انداز میں انہوں نے کام کیا، اور ان کے آپ خیالات جو تھے ان سے آپ کوئی بے شک آپ کو اختلاف رائے ہو، لیکن میرے خیال میں ان کی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ان کی پاکستان سے محبت تھی، بڑی ڈائریکٹ اپروچ رکھتے تھے وہ، اور سیدھی بات کہہ دیتے تھے، کوئی لگی لپٹی نہیں کرتے تھے، سادے آدمی تھے اور بہت پیارے آدمی تھے، اور پاکستان ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہو گیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سینٹ کام کی طرف سے ان کے لیے ٹویٹ آیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، اور سوشل میڈیا تو بھر گیا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں کہ اگر کوئی ایسی سازش ہوتی تو یقیناً جو تحریک لبیک پاکستان کے اپنے لوگوں کی طرف سے اس کے متعلق کوئی پیش رفت ہوتی، جو کہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر اینالسٹ ہیں، نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے جس کی سربراہی کرتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے ان کے موقف ٹوک ہے، اور خطے کی سیاست اور بین الاقوامی سیاست پہ ان کو ایک ترہ حاصل ہے، ایک عبور حاصل ہے۔ اس موقع پر ان سے گفتگو ہوئی۔ عبداللہ بھائی آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ، آپ کوئٹہ میں ہیں، سرد ترین موسم میں، ڈیفینیٹلی اس بار پھر کوئی معاملہ افہام و تفہیم سے بنانے کی کوشش تو کر رہے ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔